رات کا وقت تھا اور ارشاد اپنے دفتر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا سا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ کام ختم کرنا ہے، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ میں کچھ بھی واضح طور پر سوچ نہیں پا رہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ چیزیں یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، توجہ مرکوز کرنا محال تھا، اور ہر وقت ایک تھکاوٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے دماغ پر کوئی دبیز پردہ پڑا ہوا ہو، ایک ایسی کیفیت جسے وہ اب ذہنی دھند کہنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی بیوی سارا سے بات کر رہا تھا تو اس نے اپنی اس کیفیت کا ذکر کیا۔ سارا نے غور سے اس کی بات سنی اور کہا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ محض تھکاوٹ نہیں لگ رہی۔ ارشاد نے پہلے تو ٹالا، لیکن جب یہ کیفیت بڑھتی گئی تو وہ بالآخر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی علامات سنے اور کچھ ابتدائی سوالات پوچھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ ذہنی دھند کا شکار ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی اور مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے ارشاد سے اس کی روزمرہ کی زندگی، خوراک، نیند کے معمولات اور کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کچھ خون کے ٹیسٹ بھی تجویز کیے تاکہ کسی جسمانی وجہ کو رد کیا جا سکے۔ ٹیسٹوں کے نتائج آنے میں کچھ دن لگے۔ اس دوران ارشاد نے انٹرنیٹ پر ذہنی دھند کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: نیند کی کمی، تناؤ، غذائیت کی کمی، ہارمونل تبدیلیاں اور بعض طبی حالات۔ جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹوں میں کوئی سنگین جسمانی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ ارشاد کی ذہنی دھند شاید تناؤ اور نیند کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے اس کیفیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ارشاد کو کچھ مشورے دیے۔ کافی نیند لینا، ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا، ایسی غذا کھائیں جس میں پھل، سبزیاں اور سارا اناج شامل ہو۔ پروسیسڈ فوڈ اور چینی سے پرہیز کریں۔ ورزش، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے دماغ میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ تناؤ کا انتظام، یوگا، مراقبہ یا اپنی پسندیدہ مشغولیات میں وقت گزار کر تناؤ کو کم کریں۔ ذہنی مشقیں، پہیلیاں حل کرنا، کتابیں پڑھنا یا کوئی نئی چیز سیکھنا دماغ کو متحرک رکھتا ہے۔ ڈاکٹر نے ارشاد کو مشورہ دیا کہ اگر ان تدابیر سے فرق نہ پڑے تو وہ مزید جانچ کے لیے آ سکتا ہے۔ ارشاد نے ڈاکٹر کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے رات کو جلدی سونا شروع کیا، اپنی غذا میں تبدیلی لائی اور روزانہ صبح تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرنے لگا۔ شروع میں اسے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اسے لگا کہ اس کی سوچ میں کچھ وضاحت آ رہی ہے۔ چیزیں یاد رکھنا قدرے آسان ہو گیا اور وہ دفتر کے کام پر پہلے سے بہتر توجہ دے پا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد جب وہ دوبارہ ڈاکٹر سے ملا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہا ہے۔ ذہنی دھند اب اتنی شدید نہیں تھی۔ یہ اچھی خبر ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اگر یہ کیفیت دوبارہ لوٹے تو فوراً رابطہ کریں۔ ارشاد نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ